RIU جو ہے وہ سڑکوں پر ہمارے شوق رہا کرتی تھی، وہ وہاں پر آتے تھے اور ایسے مکہ لہرا کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی۔ تو اب آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اسٹیج پر موجود معزز وکلا رہنما اور خواتین و حضرات، آج کا یہ جو اجتماع ہے اس میں بہت سے مقررین نے کئی شاعروں کے اشعار پیش کیے ہیں، زیادہ تر مقررین نے ساحر لدھیانوی کے اشعار پیش کیے ہیں۔ میں کیونکہ صحافی ہوں تو اپنے ایک ایسے صحافی بزرگ کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کا ایک شعر ہے، کس سے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، کس سے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو۔ تو یہ شعر ہے جناب منہاج برنا صاحب کا، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے بات کی تھی، اور آج جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبر نامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی موٹی خبر سنا دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد کرد صاحب نے یہاں پہ تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھائی گئی ہوگی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے۔ مجھے لطیف افریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں آپ لائرز ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا، آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد۔ تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم یہاں پر سارے جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں، پاکستان از فیسنگ مینی ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز، تو ذرا خیال کریں۔ تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے، وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے
ایم اے جرنلزم میں، جس کو اب ایم اے میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھا ہے، مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے، حمید نظامی کو پڑھا ہے. کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے. اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا تھا. تو جب ایک طرف لا قانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے، تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اب تو میں خود بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے، 3 ہفتے ہونے والے ہیں، تو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا، لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤں لوگ پوچھتے ہیں جی کی ہویا، یہ کی ہویا. میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کی ہویا. میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی، وہ اسد علی طور کو مار پڑی تھی، اس پہ میں نے تقریر کی تھی، اس لیے میرے پہ پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا پابندی لگی ہے، تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی، پابندی آپ کو ٹی وی چینل پہ لگا دی. اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. یہ پیمرا نے حکم دیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. تو پھر پابندی کیسے لگ گئی؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے لا قانونیت، کہ آپ نے پابندی لگا دی لیکن اس کا کوئی ریٹن آرڈر کہیں سے نہیں ہے، کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. تو اب کیا ہوں میں؟ حامد میر اس وقت کیا ہے؟ سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاگتی مثال. اور میں اس مثال کے طور پہ جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ ذرا خیال سے بولنا. بھائی خیال سے ہی بولوں گا. یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرو. اور اگر آپ صحافیوں کو جو مار پڑتی ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا ہے، ابصار عالم کو گولی مار دی جاتی ہے، اسد طور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے، تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرو تو آپ گرفتار کر دیں. آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ جب ملزمان گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں اچھا وہ لڑکی کے بھائی نے مارا تھا. میں اس صورتحال میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب 2007 کا یہاں بہت ذکر ہوا، 2007 کی لائرز موومنٹ کا یہاں بہت ذکر ہوا. 2007 کی لائرز موومنٹ میں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ محدود وسائل کے باوجود آپ لوگوں نے ایک تحریک چلائی اور آپ کی تحریک نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی. تو آج تو صورتحال مختلف ہے. اب جو 2007 کی جو بات ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت حالات جو ہے وہ مشرف کے مارشل لا سے بھی زیادہ تشویشناک ہیں. اس وقت میرے پہ صرف ٹی وی چینل پر پابندی لگی تھی، میں اخبار میں لکھتا تھا. لیکن اب کوئی پاکستان میں پرویز مشرف نہیں ہے، جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میرے پہ ٹی وی پر بھی پابندی ہے، اخبار میں بھی لکھنے پر پابندی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. اچھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ لائرز موومنٹ کے حامی تھے. وہ جب ہم پر پابندی لگی تو جو پی ایف یو جے، آر آئی یو جے جو ہے وہ سڑکوں پر ہمارے شوق رہا کرتی تھی، وہ وہاں پر آتے تھے اور ایسے مکہ لہرا کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی. تو اب آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں، جو جوڈیشری اور دیگر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے.